بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ انسان کو جس حالت پر موت آتی ہے اسی حالت پر اس کا حشر ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ گویا کامیابی انسان کی اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ انسان کا حشر جس حالت پر ہوتا ہے اسی حالت کے مناسب حال اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ بھی ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی شخص کا حشر نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً اسے آگ سے بچا لیا جائے گا اور وہ کامیاب ہوگا، اور اگر کسی شخص کا حشر بدکاروں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا جو دیگر بدکاروں کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو انسان کو جس حالت پر اٹھایا جاتا ہے اس کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اسی حالت پر ہوتا ہے جس پر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں فرمایا گیا کہ جس حالت پر انسان کو موت آتی ہے اسی حالت پر ہی اس کو اٹھایا جائے گا۔ گویا اگر موت اس کو اللہ کی اطاعت کی حالت میں آئی ہے تو اس کا حشر بھی قیامت والے دن اللہ کی اطاعت کی حالت میں ہوگا، اور اگر اس کو موت نافرمانی کی حالت میں آئی ہے تو اس کا حشر بھی نافرمانوں ہی کی حالت پر ہوگا۔ مختلف علماء نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ انسان جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اسی طریقے پر اس کو موت آتی ہے، اور جس طریقے پر اس کو موت آتی ہے اسی طریقے پر اسی حالت پر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ گویا کہ کامیابی اور ناکامی کا تمام تر دار و مدار انسان کے زندگی گزارنے کی حالت پر ہے کہ ایک انسان زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت پر گزار رہا ہے تو یقیناً اس کو موت بھی اطاعت پر آئے گی، اور جب موت اطاعت پر آئے گی تو اس کا حشر بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے تو اس کی موت بھی نافرمانی ہی کی حالت میں آتی ہے، اور جب موت نافرمانی کی حالت میں آئی ہے تو اس کا حشر بھی نافرمانوں کے ساتھ ہوگا اور وہ ناکام تصور کیا جائے گا۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے کہ میں زندگی کس طریقے پر گزار رہا ہوں۔ غور و فکر کر کے اپنی حالت کو درست کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، شیطان کی پیروی نہ کرے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت والی زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔